حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کی پیاری محبوب بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئی ہیں۔ سارے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی شخص جنازے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ جنازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام حضرت ختیجہ، کنیت ام ہند، لقب طاہرہ ہے۔ آپ کے والد گرامی خوالد ہیں، والدہ محترمہ فاطمہ بنت زاہد ہیں۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: والد کی طرف سے سلسلہ نسب ختیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزی بن قصبہ بن کلاب بن برع بن کعب بن لوہی بن غالب بن فرح۔ آپ کا نسب مبارک قصہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسبہ شریف سے مل جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے سلسلہ نسب فاطمہ بنت زاہد بنت العاصم بن رواحہ بن حجر بن عبد المعیز بن عامر بن غالب بن فہر سن۔ حضرت ختیجہ کا خاندان مکہ شریف میں بہت معزز خاندان تھا۔ آپ کے والد خویلد مکہ کے رئیسوں میں سے تھے۔ آپ ایک کامیاب تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت میں بھی بے مثال تھی۔ سخاوت کی وجہ سے پورے مکہ معظمہ میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھ ملک یمن اور شام میں بھی کفر و اثر و رسوخ تھا۔ حضرت ختیجہ اپنے بچپن سے ہی نہایت حلیم، بردبار اور باوقار تھیں۔ متانت، سنجیدگی، ذہانت، فطانت کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی اور غم و گساری کی دولت سے بھی مالا مال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ نے 2 شادی اور دونوں شوہروں کے انتقال کے بعد آپ کا تیسری بار نکاح سیدنا عالم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ پہلا نکاح حضرت ختیجہ جب سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کے والد خویلد نے آپ کی شادی کے لیے اپنے بھتیجے ورقہ بن نوفل کو منتخب کیا، جو تورات و انجیل کے زبردست عالم تھے، جنہوں نے پوری زندگی رائے حق کی تلاش جستجو میں گزار دی۔ حضور انور کی بعثت تک زندہ رہے، آپ کو پیغام نبوت کے بارے میں پیش آنے والے بہت سی دشواریوں سے آگاہ کیا اور بھرپور امداد و عنایت کا وعدہ بھی کیا، مگر تبلیغ و احکام کا حکم ملنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ کسی وجہ سے آپ کا نکاح حضرت ختیجہ سے نہ ہو سکا تو حضرت ختیجہ کے والد خویلد نے آپ کا نکاح ابو حالہ ہند بن نباش بن زراح تمیمی سے کر دیا۔ ابو حالہ اور ہند نامی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان دونوں بیٹوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر مشربہ باسلام ہوئے۔ دوسرا نکاح حضرت ختیجہ نے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد قبیلہ بنو مخزوم کے ایک معزز شخص عتیق بن عازیہ عابد بن عبداللہ سے نکاح کر لیا۔ عتیق کے یہاں حضرت ختیجہ کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند رکھا گیا۔ یہ بھی مشربہ با اسلام ہوئی۔ حضرت ختیجہ کے دوسرے شوہر عتیق بھی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہے، ان کا بھی جلد ہی انتقال ہو گیا۔ تیسرا نکاح ابو حالہ اور عتیق کے بعد ام المومنین سیدہ ختیجہ کا نکاح حضرت سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ اس کی تفصیل یوں ہے: حضرت ختیجہ جو قریش کی ایک مال دار اور نیک صورت خاتون تھی، اور ہمارے آقا نے ان سے مال و تجارت لیا اور سفر میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 50 سال کی تھی۔ اس سفر میں نستور و راہب کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، جن کا ذکر انبیاء کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی شریک سفر تھا۔ اس نے بھی سفر میں آپ کو بہت سی حرک و عادات والی باتیں دیکھی۔ جب آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت ختیجہ بالا خانے پر بیٹھی ہوئی آمد کا پرکیف منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ نے بھی دیکھا کہ محمد چلے آ رہے ہیں اور 2 فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے پورے سفر میں ایسا ہی دیکھا، اور سفر کی دوسری خرق عادت والی باتیں بھی بیان کی۔ یہ سن کر حضرت ختیجہ کا دل ان کی طرف مائل ہونے لگا اور سرکار 2 جہاں سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت ابو طالب کو اطلاع ہوئی تو معاملات طے ہونے کے بعد چند اشراف قریش کو لے کر حضرت ختیجہ کے گھر پہنچے۔ ختیجہ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ذمہ دار تھے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا،
دوران خطبہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے فضائل مناقب بیان کیے اور نکاح منعقد ہو گیا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ ابتدائی اسلام میں کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئیں۔ ابن سعد نے طبقات میں سے ایک روایت یحییٰ بن فرات کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے اس وقت کے اسلام کی منظر کشی کی ہے کہ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکے آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر مہمان ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر اٹھی تو دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا، پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت، دونوں نے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ عباس نے کہا ہاں، پھر کہا جانتے ہو یہ نوجوان کہاں ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، دوسرا میرا بھتیجا علی ہے اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب رب کا مذہب ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے رب کے حکم سے کرتا ہے۔ یہاں تک مجھے معلوم ہے تمام روئے زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی اور اس دین کا پابند نہیں۔ یہ سن کر مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں چوتھا ہوتا۔ پہلی وحی اور حضرت خدیجہ جوں بعثت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا تو حضور کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ آپ آبادیوں سے نکل کر زیادہ وقت خلوت نشینی میں بسر کیا کرتے تھے۔ کئی روز کا توشہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ 8ویں ربیع الاول دوشنبہ کے دن حضرت جبرائیل غار حرا میں آپ کے پاس آئے اور وحی سنا کر کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ سے معانقہ کیا اور طاقت برد بوجھا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد جبرائیل نے دبوچ کر کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ جب جبرائیل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق تو سرکار نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جس کی وجہ سے آپ کے بدن کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ اپنے دولت خانے تشریف لائے اور کہا مجھے چادر اڑیڑ دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑائی۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے غار کے حالات بیان کر کے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد، مفلوجوں کی خیر خواہ اور رائے حق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل کتب سابقہ کے عالم تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، تم اس امت کے پیغمبر ہو۔ شعیب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے باز رکھنے کے لیے مشرکین مکہ طرح کے ارادے دیے، لیکن حضور نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت جب مشرکین مکہ اپنی تمام تر امکانی تدابیر اختیار کر کے تھک گئے تو انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ بنا لیا۔ جب آپ کے چاچا جناب ابو طالب نے دیکھا کہ قریش محمد عربی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں تو آپ حضور کو لے کر شعیب بن ہاشم میں چلے گئے۔ کفار نے آپ سے برادرانہ تعلق توڑ دیا اور طرح کی سختیاں کی۔ ان سختیوں میں حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ رہیں اور ہر طرح سے حضور کا ساتھ دیا، اسلام کی نشر و اشاعت کے مالی قربانی دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و غم خوار ابتدا ہی سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور رسالت نبوت کے بعد تو دل دہی اور دلداری اور اثار قربانی کا وہ باب آیا کہ پورے عالم کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہ پہلے موجود تھی اور نہ ان کے زمانے میں دیکھی اور سنی گئی اور نہ ان شاء اللہ قیامت تک دیکھی جا سکے گی۔ نبوت کے بعد حضرت خدیجہ کا مال تقریباً ان کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور مجاد کے لیے معاش کا ذریعہ بنا رہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے فکر ہو گئے۔ کم کشتہ راہ انسان کو خداوند قدوس کی وحدانیت کا سبق پڑھاتے رہے اور ان کو راہ راست پر لا کر دین و دنیا کی کامیابیاں ان کے قدموں میں ڈالتے رہے۔ حضرت خدیجہ کے مال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف فکر و معاش سے ہی سب
سبق دوش نہیں کیا، بلکہ وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج اور نشر و اشاعت میں بھی خوب کام آتا رہا۔ چنانچہ ان کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے مالکانہ طور پر اپنا مال میرے حوالے کر دیا تو میں نے راہ خداوندی میں اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں ام المومنین خدیجہ العقبہ کو چند ایسی خصوصیات حاصل ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اور بیوی ان کی شریک و سہیم نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کے خصوصی امتیاز یہ ہیں کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہونے کے وقت ان کی عمر 40 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس تھی۔ باقی تمام ازواجات مطہرات با اعتبار عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی تھی۔ عمر کافی تفاوت کے باوجود ان کے حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں انہی کے وطن سے پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ سب سے پہلی خاتون ہیں جو مشرفہ با اسلام ہوئیں۔ اپنا پورا سرمایہ وقف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاش کی فکر سے آزاد کیا۔ منصب و نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو انہوں نے ہی دیکھا اور نبوت اور نظر نبوت سب سے پہلے انہی کے روئے زیبا پر پڑی۔ خداوند قدوس نے انہیں اسلام سے اعزاز بخشا اور جنت میں موتیوں کے ایک محل کی خوشخبری سے نوازا، اور یہ وہ اوصاف ہیں کہ ان میں ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ بھی ان کے شریک و سہیم نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت اور حضور حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت کرتے اور ان کا تذکرہ جمیل کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ کوئی بکری ذبح کرتے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو ضرور بھیجتے۔ کبھی کبھی میں کہتی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی آپ کی بیوی تھی، تو آپ فرماتے تھے خدیجہ وہ ہے جن کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اور ایک دوسری روایات میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت وہ ایمان لائیں اور انہوں نے میری تصدیق کی۔ جس وقت لوگوں نے مجھے مال سے محروم رکھا اس وقت انہوں نے اپنا مال مجھے دیا، اور انہی کی شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ رمضان 10 نومبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ سے تقریباً 3 سال قبل وہ اس عالم فانی سے عالم جوانی کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہ ہوئی تھی، اس لیے غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا اور لوگ جنازہ لے کر ابدی آرام گاہ کی طرف چل پڑے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفیس قبر میں اترے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں لحد میں رکھ کر سپرد خاک کیا۔ حضرت خدیجہ کی قبر مقام ہجون میں پہاڑ کے اوپر آج بھی نمایاں اور ممتاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں نام حسب ذیل ہیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ صغر سنی میں مکہ میں انتقال کیا، اس وقت پیروں پر چلنے لگے تھے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چنانچہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ الزہرا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کر میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔